نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، آج 13واں روزہ ہے، رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے اور اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ 2 ہجری کو غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی جانے والی اسلام کی تاریخ کی باقاعدہ سب سے پہلی لڑائی ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شرکت کی اور اس کا نام ہے غزوہ بدر۔ بدر ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے 70 میل یا 120 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پر موجود ہے، اور جب مسلمان مکہ مکرمہ سے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور یہاں مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی باقاعدہ سلطنت، ریاست اور حکومت وجود میں آئی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کفار کے ساتھ مزاحمت کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعے کا پس منظر یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا سردار ابو سفیان، جو اس وقت تک صحابی نہیں بنے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے، مکہ کے بہت سارے لوگوں کا بہت سارا سامان تجارت لے کر ملک شام گیا ہے اور واپس آ رہا ہے، تو اس وقت بھی کسی بھی لڑائی کے لیے یہ ایک ضرب کاری ہوا کرتی تھی کہ اپنے دشمن کی معیشت پر کاری ضرب لگائی جائے۔ اگر دشمن معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوگا تو وہ لمبی لڑائی یا مختصر بھی لڑائی لڑنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اس حکمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی معیشت پر ضرب کاری لگانے کے لیے ابو سفیان کے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو اس مقصد کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سامان لینے کی، ان کی معیشت کو ڈبونے کی ایک چال یا ایک واردات یا ایک حملہ کرنے کا سوچ رکھا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے ایک تیز رفتار
سواری پر ایک قاصد کو بھیجا کہ وہ مکہ مکرمہ جائے اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کو جن کی امانتیں اس کے پاس ہیں ان کو یہ ساری صورتحال بتائے